بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف موقع پر مختلف باتیں فرمائی تھیں وہ سب ایک ساتھ تو نہیں ہوئی تھی، کسی موقع پر کچھ، کسی موقع پر کچھ۔ اس میں نماز کے متعلق بہت اہمیت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے ان باتوں کو کہ بس یہ بناؤ، اس لیے کلپ ہے، یہ بناؤ سب بنے گا، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کسی بزرگ کا مقولہ سنایا تھا کہ کام کسی مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایسی ہماری نماز بھی مقصد فوت ہو گیا۔ یہ بات اور ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، کہ پڑھا تھا، لیکن جتنے انہماک اور جتنا دل لگا کر ہم دنیا کا کام کرتے ہیں اور جتنی فکروں کے ساتھ اپنی دکان، اپنے آفس، اپنے کارخانے پر جاتے ہیں، کیا مسجد میں آنے کے وقت ہمیں اس کی اتنی فکر ہوتی ہے؟ کچھ آفس پہ جانے والے، کاروبار دھندا کرنے والے، وہ اپنا ایک موڈ بنا کر جاتے ہیں، اپنا ایک کام کی ایک اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، یہ کام پورے یہی چلتا رہتا ہے۔ کیا مسجد میں آنے کے وقت بھی کچھ طرح سے دماغ میں نماز کے متعلق چلتا ہے یا پھر کچھ اور چلتا ہے؟ اگر اور چلتا ہے تو اور ملے گا، اور اگر یہ چاہیے کہ نماز مل جائے، نماز ملی تو سب ملے گا۔ نماز ملی سے مراد اچھی نماز ہوگی تو سب ہوگا۔ اور جو کام فکر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی عادت یہی ہے کہ اللہ اسے اچھا بنا دیتے ہیں۔ بندے کی فکر، اللہ کی مدد، اور پھر کام کا نتیجہ اچھا آتا ہے۔ اور جو کام بے فکری سے ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ کبھی اچھا آتا نہیں، کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ سیٹ جس فکر سے دکان پہ بیٹھتا ہے، ملازم اس فکر کے ساتھ دکان پہ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ جو فکریں ہیں جہاں وہاں بٹی رہتی ہیں، ہم جس کام میں رکھتے ہیں تو اس کام کی اہمیت کے ساتھ ہماری فکریں ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا مسجد میں آتے وقت بھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ پاک کے گھر جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جا رہا ہوں، میرے دل کو کسی صورت سے اللہ کے حضور حاضر کر دوں؟ اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ کرتے ہوں گے، ہم تو اپنا حال جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شاید میرے کہنے سے مجھے عمل کی توفیق ہو جائے، اس لیے اگر ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں راحت و چین سکون کی سب چیزیں مل جائے، تو ایک ہی کام کرنا ہے، اس کو نماز کو بنانا ہے، اور نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، دیکھنے والے اہل نظر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی شعبہ درست نہیں ہے۔ یہ ظاہر میں چاہے جتنی دینداری دکھا دے، لیکن اس کا شعبہ درست نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ایسے اللہ والے اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھے، ایسا نہیں ہوتا، وہ کم تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور نماز کا خاصہ یہ ہے کہ سجدے مقبول تو اپنی نفی کا اعتراف کہ میں نہیں ہوں۔ سجدے مقبول، جب سجدے مقبول ہو جائیں گے، دل کے اندر خاصیت پیدا ہوگی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہ اس لیے نماز نہیں دی گئی تھی کہ آؤ اور پڑھ کے چلے جاؤ، آؤ اور بن کے چلے جاؤ، آؤ اور بنا کے چلے جاؤ، اور جہاں جاؤ وہاں سب بنتا چلا جائے۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے اٹھ جانا، اطمینان سے گھر پہ سنتیں پڑھنا، اطمینان سے مسجد میں آنا، اور نیت کر کے نماز پڑھنا کہ میں نماز اچھی پڑھوں گا، اے میرے اللہ مجھے اچھی نماز کی توفیق دے دیجیے۔ بندہ جب اپنا ارادہ کرتا ہے اور اپنی کوشش کرتا ہے تو اس میں چاہے اس میں کتنا بھی ناکام ہو جائے، اللہ انشاءاللہ کل کامیاب ہونے والوں میں ہمارا حشر فرما دیں گے۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ میری نماز اچھی ہو جائے، نماز کا اہتمام ہو، اور اہتمام میں یہ بات آئے کہ میرے اللہ نے بلایا ہے، ہم ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔ نبی